بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پر زوال ہوتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے اور قرآن، صاحب قرآن، اسلام، شریعت محمدی سے محبت اور اس پر عمل کرنے کے جذبہ وافر اور کامل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پورا محلہ در رسول پہ حاضر ہوگا۔ ہمارے حاجی صاحب ضرور نمائندگی کریں گے، اور ایک بات جو صرف ان کے لیے ہے کہ آپ حج تربیتی کیمپ میں بہت ساری باتیں سنے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کیا سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ انڈیا میں بھی اگر چاہے تو آپ کو حج کی سعادت دے سکتا ہے۔ حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں۔ حج چونکہ عمر میں انسان پر صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے، سال میں ایک بار جانا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے، مالی بدنی ہر طرح سے اس میں اخراجات ہیں۔ سب سے پہلی جب نظر کعبہ پہ پڑے، نظر پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں پورا فریش ہو کر کے نگاہیں نیچی کرتے، باتیں نہ کرتے، کیونکہ جب سب کو دیکھ لیں گے تو پھر کعبہ کو دیکھنے کا لطف نہیں ملے گا۔ پورا فریش ہو جائے، یہاں سے آپ جائیں ہوٹل میں سب کچھ ایک دم پازیٹیو ہو جائے، مینٹلی طور پر فریش ہو جائے، اجلت نہ کریں۔ ہمارے لوگ اجلت کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ہی اکٹھا ہو کر اس میں کیا ہے، بیمار پڑ جاتے، چک ہو جاتی کچھ۔ احرام بھی ایک کپڑا ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اگر وہ گندا ہو گیا ہے تو دوسرا کپڑا رہتا ہے، اس کو بدل سکتے ہیں، بس شرائط احرام کو آپ کو سر پہ نہیں رکھنا ہے، چہرے پہ نہیں رکھنا ہے، یہ سب ہے۔ میں بس یہ کہنا، مینٹلی طور پر پورے اسٹرانگنیس کے ساتھ آپ جب پریپیئر ہو جائیں تب آپ قدم بڑھائیے عمرہ کے لیے۔ اور مکہ میں جب آپ کی حاضری ہو تو اپنے ہوٹل سے مکہ کے ارادے سے جب نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچے کی آئے، موبائل ساتھ میں نہ ہو، کسی کو آپ نہ دیکھیں، بس کعبہ کو دیکھنے کی تمنا کر دی جائے۔ کوئی دکھ جائے تو الگ بات ہے، دیکھنے کا ارادہ صرف کعبہ کو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ جو بھی دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ آپ کو ہم دیکھیں، دوسرے کو دیکھیں، تیسرے کو دیکھیں، بشارت نہیں ہے، لیکن کعبہ پہ نظر پڑے تو یہ بشارت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔
جب اتنی اہمیت ہے تو اب اسی اہمیت کے ساتھ، اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمیں اس شرف کو حاصل کرنا ہے، سعادت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے اس وقت تک نیچی کرے جب تک آپ آنکھ اٹھائے تو کعبہ ہی نہ دکھے۔ نیچی کر کے ایسے بھی چلنے کا حکم ہے انسان مومن کو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، لیکن اس میں خاص طور سے میں جتنی بھی حج تربیتی کے میں بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں، یہ بات ضرور کہتا ہوں، آج تھوڑی دیر یہاں بھی بول دو کہ نگاہیں نیچی کریں، آنکھ اٹھے تو کعبہ دکھے۔ چاروں طرف میں سے کوئی بھی حصہ، میں دروازے کعبہ ملتزم نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے چاروں بغل ہے کعبہ تو کسی طرف سے آپ کا راستہ ہو، ایک ہی طرف سے تو ہوگا نہیں، دروازہ تو ایک ہی طرف ہے، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ دروازہ دکھے، کعبہ دکھے تو آپ بس وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے چلتے نہ رہے، جیسے اٹھایا کعبہ دکھ گیا۔ اب آپ کے منہ سے ایک جملہ جو سب سے پہلا ہو وہ یہ نکلے کہ اللہ جب تک تیرے در پہ رہوں، جو دعا کروں میری ہر نیک دعا کو قبول کر لینا۔ یہ پہلی دعا کرنا اپنی ہر دعا کو قبول کرنے کے لیے، آپ سمجھے اس جملے کو؟ پہلی نظر پڑتی ہے بیٹا دے دے، بات دے دے، پرسنل دعا یاد رہتی ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں لوگ کہ ہم نے پہلی دعا یہ مانگی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 40 دن وہاں رہیں گے نا، تو آپ تیرے حرم میں جب تک رہو میری ہر دعا کو قبول کر لینا، یہ میری پہلی دعا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ پہلی نظر پہ ایک خاص دعا کرے ہو، وہ قبول ہو جائے، تو بعد والی دعا قبول ہو یا نہ ہو دونوں پہلے، لیکن پہلی پر تو بشارت نبی ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا اگر پہلی دعا قبول ہوگی اور جو آپ نے یہ کیا ہے کہ جو دعا کروں وہ قبول کر لینا، تو آپ کا وہاں رہنا بڑا عظیم بن گیا ہے۔ یہ ایک دم ہمیشہ انشاءاللہ اس کو کھوس کر یاد رکھیے گا دماغ پہ، چونکہ عظیم جگہ جب جاتے ہیں نا تو عظیم شیطانیت ہوتی ہے، عظیم بہکاوا ہوتا ہے۔ ظاہر ابراہیم علیہ السلام کو انڈیا میں تو نہیں بہکایا گیا، اسماعیل کے ذبح کا مسئلہ جو ہے انڈیا میں تو ہے، شیطان کو کنکری ہم انڈیا میں تو نہیں مارتے، وہ سب بہکانے ہی کی وجہ سے تو ہے۔ اس لیے جب یہ سعادت بڑی ہے تو شیطانیت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جب خرچ کر رہے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ روپے تو کم سے کم اس کا کچھ نظریاتی طور پر بھی لینے والا نظریہ رکھیے۔ حاجی تو آپ بن جائیں گے عرفات میں، 1 گھنٹہ کھڑے ہوئے بن جائیں گے، 10 منٹ بھی عرفات گئے حاجی بن۔ حاجی بننے کے لیے نہ جائیے، پوری یونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جائیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو عروج دے، اسلام کو ترقی دے، اور بالخصوص آج جو شک کی نگاہ سے ہم سب اپنے ملک میں رہ کر اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہے اور شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، ایسی ذلت کو ہمیشہ کے لیے اٹھا دے اللہ تعالیٰ، اور سب شان سے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی شان سے رہیں، ملک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، سب بسنے والے ہیں۔ واقعی کسی نے کہا ہے کہ گلستان میں ایک ہی رنگ کا پھول نہیں ہوتا ہے، ایک رنگ کا ہو تو اسے گلدستہ نہیں کہتے۔ گلستان، گلشن، چمن، اس میں ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ملک میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، اور یہ گلستہ ہے ہمارا، گلستہ ہے ہمارا۔ اس نظریے کو خدا کرے عام ہو جائے۔ ایمان ملنا یہ ان کی قسمت ہے، ہمیں مل گیا ہے یہ ہماری قسمت ہے۔ ہم دعا کریں گے ہدایت ایمان کی، لیکن ہمارا مذہب دہشت گردی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا درس دیتا ہے۔ میرا خدا مؤمن ہے، جس کا معنی ہے امن عطا کرنے والا۔ اب فاتحہ والی سورہ حشر کی آخری چند آیتیں پڑھتے ہیں
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. سلام ہے اللہ. سلام ہے کیا مطلب؟ سلامتی عطا کرنے والا ہے اللہ. جس کو آپ مان رہے ہیں وہ سلام ہے، مؤمن ہے. مؤمن کا مطلب امن عطا کرنے والا، مہیمن حفاظت عطا کرنے والا. جس اللہ کو آپ مانتے ہیں وہ یہ ہے. ہم اس اللہ کے نام پر دہشت گردی کا تصور رکھ ہی نہیں سکتے. جو اللہ امن کا، شانتی کا، سکون کا خود ذاتی طور پر اپنی صفت رکھتا ہو، وہ اللہ کے نام پر ہم دہشت گردی کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. جن لوگوں نے اس طرح کی سازشیں کی ہیں، وقت انہیں بتا دے گا کہ یہ غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا. اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلام سے محبت، قرآن اور شریعت سے محبت نصیب فرمائے. مسلمانوں ایک ہو جاؤ اپنے نبی کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے رسول، اپنی شریعت کے لیے. اور چونکہ آپ کچھ بھی کرو دنیا کے لیے آپ محنت کرتے ہو، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ظلم کرو، کچھ بھی کرو تو بغیر محنت کے آپ کو مل جائے. ظلم میں بھی تو محنت کر رہے ہو یار. جب محنت کر ہی رہے ہو تو ایسی محنت کرو کہ آخرت بھی سنور جائے. سبحان اللہ، آخرت بھی سنور جائے. جو بغیر محنت کے آپ کو ملنے والا ہے نہیں، تو جب محنت کے بغیر ملنے والا ہے نہیں تو محنت کرو. اگر جس محنت میں خدا اور رسول بھی تم سے راضی ہو جائے، ایسی محنت کرو. ایسی محنت کیوں کر رہے ہو کہ نہ خدا ہی ملا نہ رسول علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ لمیٹڈ وقت جو 60 سال 70 سال 80 سال کی آپ کو ملی ہے، آپ بتائیے اس میں کتنے سال تک آپ انجوائے کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کتنے سال؟ 30-40 سال تک تو پڑھانے میں، 30 کے اور 50 کے بیچ میں اگر آپ چاہتے بھی ہو کہ اچھی شادی ہو جائے تو 20 سال 50 سال کے بعد تو بچے اگر ہو گئے تو پھر بچوں میں آپ مگر ہو جاؤ کہ اس کی پڑھائی میں، اس کی شادی وغیرہ وغیرہ. 50 کے بعد تو آپ 20 سال کے لیے آخرت تباہ کر رہے ہیں. اور وہ بھی 20 سال میں اگر آپ کی زندگی بیوی بال بچے اچھے بنے، ملے، پیسے ہوئے تو ملے، تو 20 سال کوئی عمر ہے وہ گزر جاتی ہے. لیکن بتائیے آپ کے دادا پردادا انتقال کیے، کبھی لوٹ کر آئے نہیں آئے. تو جس دنیا میں آپ جانے والے ہو وہاں سے لوٹ کر نہیں آ سکتے. ابھی حاجی صاحب جا رہے ہیں، امید کرتے ہیں لوٹ کر آئے، ہم ان سے ملے، دعائیں لیں، آب زمزم پیے، کھجور کھائے، تبرکات حاصل کریں. ہم دعا کرتے ہیں، صحیح ہے. تو لوٹ کر آنے کی تمنا ہے، لیکن برزخی دنیا میں لوٹ کر آنے کی تمنا نہیں ہے. وہاں سے وہ ہمیشہ کی دنیا ہے. کیا کر رہے ہو اس ہمیشہ کی دنیا کے لیے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ 20 سال انجوائے کرنے کے لیے سب کچھ اکٹھا کر دیا آپ نے، ساری توانائی سخت کر دیا آپ نے، سارا ایکسپیرینس ختم کر دیا آپ نے، سارا ایجوکیشن، ساری نالج، ساری محنتیں کر دی آپ نے. یاد رکھنا، دنیا محنت سے نہیں نصیب سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے. یہ تاریخ کی جملہ بول رہا ہوں. دنیا نصیب سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر آپ دیکھیں. اللہ فرماتا من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، کہ جو ایمان والے آخرت کی تمنا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، وسعى لها سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے اولئک کان سعیهم مشکورا، اس کی جو کوشش ہے وہ قابل رشک ہے، قابل شکر ہے، اس کی کوشش قبول کی جائے. ومن کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، لیکن جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا صرف اونلی دنیا، اللہ کہتا دنیا دے تو دوں گا لیکن آخرت میں جہنم میں ڈالوں. یصلاھا مذموما مدحورا، پارہ نمبر 15 میں سیکنڈ پیج میں فرسٹ کی دیکھیے 15 لائن کی کتاب میں.
3 آیتیں ایک لائن سے کہنا یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے جو محنت کر رہے ہیں یہ ایک دم لاجیکلی بالکل غلط ہے. محنت آپ کو آخرت کے لیے کرنا ہے، دنیا نصیب سے ملتی ہے. اس لیے صحابہ کرام دیکھیے آخرت کے لیے لڑتے، آخرت کے لیے محنتیں کرتے. کھانا مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تب بھی الحمدللہ. یہ نصیب کی بات ہے، مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ. کیونکہ اگر دنیا محنت کی بات ہوتی تو رمضان آپ کو دیتا ہی نہیں جاتا، بھوکے رہنے کی بات ہی نہیں کرتا. دنیا میں کھانا ہے تو دنیا کھاؤ نا، لیکن نہیں، محنت سے آخرت ملے گی، دنیا نصیب سے ملے گی. اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، کبھی بھی دنیا طلبی میں اونلی کا عنوان نہ ہو. دنیا میں آپ جو بھی کر رہے ہیں آخرت کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گا. اور آخرت سنور گئی تو پھر سمجھ جائیے کہ پھر آپ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت اچھے جو میں نے تلاوت بھی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو خود کو پہلے اور پھر اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اے ایمان والو، کافی تھا نا ایمان، لیکن اللہ پاک نے آپ کی ذمہ داری، آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ بتایا ہے. کیا کرو؟ بچاؤ جہنم سے. اس کا مطلب آپ مومن ہو اور سوچ لو کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، بچانا پڑے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جو داڑھی آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرخرو دیتی، آپ کا جو لباس اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی عطا کرتی، آج یہ شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. نام سے پوچھ کر کے میں یقین سے کہتا ہوں وہ ٹیررسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا. یقین سے کہہ رہا ہوں، باوجود کہ کافروں کو مارا. ایک عادل خان بھی مرا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو رحمت للعالمین رسول کو مانتا ہے. وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، آپ صرف وہ رحمت للمؤمنین صرف نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اسلام میں جنگ کا تصور ہے لیکن ڈیفنس کے اعتبار سے، پہل کرنے کا حکم نہیں اسلام. اگر کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہو تو آپ اپنے بچاؤ میں، آپ اپنے ڈیفینس میں آپ ڈیفینڈڈ بنے. یہ ہے اسلام کا تصور جنگ کا. اب ساری جنگ کا ملاحظہ کیجیے، بدر ہے، احد ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سارا جنگ دیکھیے. میرے آقا تو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے تاکہ سکون سے رہے، لیکن نہیں، وہاں بھی جب گئے بار بار ظلم، تشدد، بار بار الٹیمیٹم، بار بار جنگ، بار بار لڑائی کی بات کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے آئے. جب تم چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ. ہر جنگ کو آپ دیکھیں اسلام، مسلمان امن کا مذہب ہے، امن سے رہنا چاہتا ہے اور امن سے رکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن ظلم کرو گے تو ڈیفینس کرے. لیکن جو کشمیر میں ہوا ہے یہ پہل ہے اور اسلام میں پہل کا حکم نہیں ہے. اس لیے ایسے ٹیررزم اور ایسے ٹیررسٹ، ایسے دہشت گردی کا پرزور مذمت کریں آپ ہم سب مل کر. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم ملک کی محبت اور وفاداری میں تھے، ہیں اور ہیں. ہمیں یہاں کی مٹی سے پیار ہے کیونکہ ہم یہیں سجدہ کرتے ہیں، ہم یہیں مسجد آباد کرتے ہیں. اور ہم کسی بھی کافر کو اس نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھتے. دھیان دیجیے گا، جس نگاہ سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں قرآن درس دیتا ہے. سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7-8 میں آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. کہ اے ایمان والو، تمہیں ان کافروں کے حوالے سے رواداری، پازیٹیوٹی، محبت، موالات کرنے سے نہیں روکتا اللہ تعالیٰ. ذرا غور کیجیے، قرآن کی عظمت کو سمجھائیے امت تک.
اور ہوتا ہے نا کہ ہر کافر ہمارے لیے تنقید کا نشان نہیں. جو کافر امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو کافر بھاگنے بھگانے کاٹنے مارنے کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے کافروں سے پیار کرو. آپ خود دیکھیں اس آیت ان تبروہم، بر کا لفظ ہے، بر نیکی، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ ایسے کافروں کے ساتھ جو مومن بھی انصاف کرے گا اللہ اسے محبوب بنا دے گا. بتائیے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہو. کیا کیا تھا اس تھے وہ کافر ٹھیک، لیکن کیا کیا تھا اس نے؟ تمہیں مارنے کی بات کریں تو انجوائے کر رہے تھے، ٹورسٹ بنے ہوئے تھے، اپنے گھومنے کے لیے گئے تھے نا. تو ایسے کافروں سے پیار کرنے کا حکم تھا، اور کیا کشمیریوں نے کیا بھی ہے. کھلایا ہے ان کو، بٹھایا ہے ان کو، پیار دیا ہے ان کو، پانی دی ہے ان کو، سرکشا دی ہے ان کو. لہذا جس نے بھی تشدد کیا ہے یہ دہشت گردی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن سے ہم نے آپ کو آج سمجھایا کہ جو کافر آپ سے پیار کرے، آپ کی بھائی چارگی کو سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہے، ایسے کافر کو آپ نہیں مان سکتے. جو آپ پر ظلم کرے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرے، جو آپ کو نکالنے کی بات کرے، چنانچہ اسی قرآن کی فرسٹ آیت میں دیکھیے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، کہ جو تمہیں مار کاٹ کی بات کرے، جو تمہیں ڈرنے ڈرانے کی بات کرے، ملک سے نکل جاؤ، یہ سب کی بات کرے، تو ایسے کافروں کے لیے ٹفن دیتا ہوگا. تو آسانی سے بات ہے. لیکن جو کافر آپ جا رہے ہیں، خیریت بھائی صاحب، اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہو ان کو کیوں ماریں گے آپ؟ ان کو کیوں بری نگاہ سے دیکھیں گے آپ؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نبی سے ہے، اسلام قرآن سے ہے، اسلام ہم لوگوں سے نہیں ہے. ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال جو ہوں گے، ان کو اگر غلط ہے تو غلط ہے، ریجیکٹ کرو. اسلام رحمت للعالمین کا، وہ کسی خاص یونٹی یا کمیونٹی کے لیے رحمت نہیں، سب کے لیے رحمت ہے. جو نبی جانور پر شفقت کرتا ہو وہ نبی انسان کو مارنے کی بات کرے گا. جو نبی کا قرآن یہ کہتا ہو من قتل بغیر نفس، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بھی کسی ایک جان کی بھی ناحق جان لی ہے، قتل کیا ہے، وہ اس نے پوری یونٹی کی جان. اتنا عظیم قرآن. نفس کا لفظ ہے، کافر مسلم کا لفظ ہے. نفس کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا یہ ظلم ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح سے اسلام میں اس کی جگہ نہیں. اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکسپلینیشن سے امت کو بتائیے. اور آپ جو کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں انہیں بتائیے یہ نادان ہے، اور ہم لوگوں نے انہیں ایکسپلین نہیں کی. ہماری مسجدیں، ہمارے جلسے، ہماری خانقاہیں یہ ذمہ داری نہیں ہماری. ہم کہہ رہے ہیں اس بات. اگر اس قسم کی گفتگو جو ہو رہی اگر آپ ان کے سامنے کی جاتی، آپ کو بری نگاہ سے دیکھتے ہو. کافر کے ساتھ بھی محبت کا حکم آپ کا قرآن دیتا ہے. بتائیے کتنے پازیٹیو ہوتے کہ نہیں؟ یہ پازیٹیوٹی کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہم نے بتایا نہیں، سمجھایا. اور ہم میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں، وسیم رضوی جیسے لوگ، جو قرآن میں نقص نکالنے کی بات کرتے ہیں امت کے سامنے. مار کاٹ کی بات ہمارا اسلام کرتا ہی نہیں، ورنہ اس کا اسلام نام نہیں رہتا، قاتل نام رہتا. اسلام جب ہے تو سلامتی کا عنوان ہوگا، مومن جب ہے تو امن کا عنوان ہوگا، مسلم جب ہے تو سلامتی کا عنوان ہوگا، مسلمان ہے سلامتی کا عنوان ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ آپ حافظ ہیں، آپ کے پاس قرآن یاد بھی نہیں، عالم ہے آپ کے پاس علم ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فاضل ہے فضیلت ہی نہیں، حافظ ہے حفظ ہی نہیں، امام ہے امامت ہی نہیں. تو یہ تو نام کی بات ہو گئی. مسلمان ہے تو سلامتی لائیے، مومن ہے تو امن لائیے، رحمت للعالمین کو ماننے والے ہیں تو رحمت لائیے، دہشت نہیں.
زحمت نہیں لایا. آپ اپنے کردار جیسے صحابہ نے بتایا. غلط نظریہ پیش کرتے ہیں کوئی بھی. آج تو 1400 سال کے بعد یہ لوگ نبی کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے اس طرح بات کریں. صحیح ہے نوجوان، آپ ذرا سمجھیے ان باتوں. یہ بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہے تو آپ کے سامنے کافر تھے کہ نہیں؟ کافر تھے. اور کافر وہ بھی ایسے جس کو آج اگر میں کہوں کہ تاریخ حقیقت میں سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو وہ ابو جہل ہے. سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو ابو جہل ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ چیف آف کعبہ ابو جہل تھا. تب جو کچھ بھی ہوگا اسی کے تحت ہوگا نا، اسی کی نگرانی میں ہوگا، اسی چیزوں میں ہوگا، اسی کے حکومت اسی کے دائرے کے تحت ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھے، کوئی رشتہ نہیں ہے ابو جہل اور نبی میں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں چاچا ہے، یہ رشتہ وغیرہ نہیں. ہمارا مین رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ابو لہب سگا ہو کر کے بھی کیا قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو ابو جہل سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر موجود ہے آج ہماری امت محمدیہ کی بات کرو. بہت ستایا، بہت ہی ستایا ابو جہل نے، بہت تکلیف دیا نبی. سمجھے آپ؟ لیکن ایک جملہ غور کیجیے گا. ایک مرتبہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 پارہ نمبر 7 میں ایک آیت ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اس آیت کی تفسیر تھوڑی سی بتاؤں. ابو جہل اور ایک نام ہے اخنس بن شریک. میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج عربی نام یعنی مسلمانی نام کو ہائی لائٹ کر رہی ہے میڈیا. مسلمانی نام کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا اگر عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. میں پہلے کہہ دیا. اور کیوں؟ کیونکہ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، مسلمان کام سے ہوتا ہے. ورنہ سنیے، ابو جہل بھی عربی لفظ ہے کہ نہیں؟ ابو بولے تو عربی لفظ ہے اور جہل بھی بولے تو عربی لفظ ہے. تو کیا اب اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی مسلمان ہے؟ عربی لفظ یا عربی یا اسلامی نام کی بنیاد پر ہم کسی کو مسلمان کہہ دیں گے؟ اسی طرح اخنس بن شریک، انگلش میں سن کا لفظ آتا ہے، عربی میں بن کا لفظ آتا ہے، تو عربی لفظ ہے. اخنس بن شریک یہ دونوں عربی لفظ ہیں. اور یہ دونوں اخنس بن شریک بڑا گستاخ رئیس المنافقین. ذرا توجہ سنیے گا. ابو جہل اور اخنس بن شریک ایک مرتبہ ایسے پارک وغیرہ میں باغ وغیرہ میں دونوں گھوم رہا تھا. اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل یہ نبی کا دیا ہوا نام ہے. اصل ان کے ماننے والے ان کو ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم سید وادی، وادی کے سردار. ابو الحکم کا مطلب حکمت کا باپ، حکمت کا سردار. اب نبی نے کہا حکمت جہالت کا باپ ہوتی. ایک بار کہہ دیا جہالت کا باپ. تو جاہل نہیں، جہالت کا باپ ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں کنکڑی نے کلمہ پڑھ لیا اور تو کلمہ نہیں پڑھ رہا، اس سے بڑا جاہل کیا ہوگا؟ کلمہ تو انسان نہیں، وہ مطلب کنکڑ اسلام وہ تو نہیں ہے، انسان تو نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے. بے جان کلمہ پڑھ رہا، اس سے یہ معلوم ہے کہ آپ نبی ہو اور تو حکمت والا ہو کر مجھے معلوم نہیں ہے. علم و حکمت کا باپ کہا جاتا ہے. بہرحال اخنس بن شریک اور ابو جہل یہ دونوں ایسے گھوم رہے تھے تو بڑے ادب کے ساتھ اخنس بن شریک ابو جہل سے کہتا ہے، اے سید وادی، اے وادی مکہ کے سردار، مجھے ایک بات بتائیے، محمد کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں. ایک دم سچ بولیے. دیکھیے آپ دونوں بالکل کافر ہیں، دونوں کٹر ہیں. میں اسلام کی وہ خوبصورتی دینے جا رہا ہوں کہ سمجھیے اس بات کو. آپ مظلوم تو ہو سکتے ہیں، مجبور نہیں ہیں.
مختار نبی کے مختار امتی ہو یار. مظلوم ہے آپ, ابھی بھی سچویشن آپ کے پاس مظلومانہ سچویشن ہے, مجبورانہ نہیں ہے. مختار خدا, مختار نبی کا ماننے والا مظلوم تو ہو سکتا, مجبور نہیں ہو سکتا. آپ سمجھیے اس کو. اخنس بن شریک نے جب کہا کہ ابو جہل یہاں پر تو کوئی نہیں ہمارے اور آپ کے سوا, مجھے بتائیے محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو آپ دیکھیں گے کتاب ہے تفسیر جلالین, اسی آیت کی تفسیر میں اس میں ایک حاشیہ ہے, اس میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے اس وقت کہا واللہ ان محمدن لصادق. عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہے, آپ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے, ابو جہل سب سے بڑا ٹیررسٹ میں کہہ رہا ہوں, سب سے بڑا تاریخ حقیقت میں. عربی نام پھر بھی ٹیررسٹ بول رہا ہوں, تو جب عربی نام کا کل ٹیررسٹ ہو سکتا ہے, آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نام کی بنیاد پر پورے اسلام کو کنڈم کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم مسلمان اسلام کی بنیاد پر ہیں, نبی کی بنیاد پر ہیں, ان لجے لفنگے کی بنیاد پر نہیں ہے. سنیے, جب ابو جہل نے کہا کہ واللہ ان محمد لصادق, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بے شک محمد یقیناً سچے ہیں. اب بتائیے اگر ابو بکر کہتے تو آج کی میڈیا یہی بولتی ارے وہ تو تمہارے چاہنے والے ہیں. صحیح ہے نا, اپنے لوگ اگر اپنے کی تعریف کرے تو اپنے ہیں, لیکن جب سب سے بڑا ٹیررسٹ محمد کی تعریف کر دے تو سمجھ جائیے کہ محمد کا لایا ہوا دین ٹیررزم کا درس نہیں دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے, شانتی کا درس دیتا ہے. سب سے بڑا ٹیررسٹ اسلام نے اگر دیکھا ہے کسی کو تو وہ ابو جہل ہے. اس نے کہا محمد سچے ہیں, یہ بات پروموٹ کیجیے امت کے سامنے, اور جو تمہیں بد نگاہی سے, جو تمہیں شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ان کے سامنے بتائیے, ایکسپلین کیجیے, اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیجیے امت کے سامنے کہ ہمارا اسلام ان لوگوں سے نہیں محمد سے ہے, اور محمد میں کرپشن تم کیا نکالو گے؟ آنکھ سے دیکھنے والا ابو جہل جب نہ نکال سکا, 1400 سال بے دیکھے تم کیا نکالو گے؟ کیونکہ جو دیکھنے والا ہوتا وہ زیادہ جانتا ہے نا. آپ کے بارے میں میں کم جانتا, بیوی آپ کی زیادہ جانتی, اس لیے اگر میں تحقیق کروں جا کے تو ہو گیا, آپ اشارہ کرو گے دیکھو زیادہ نہیں کو بولو, کیونکہ ہاں اب اس کو میں دنیاوی طور پر بھی سمجھاؤں. صحابہ کرام, کیریکٹر آف پیغمبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں, صبح و شامی زندگی کے بارے میں کبھی ابو بکر سے نہیں پوچھے, عمر سے نہیں پوچھے, کس سے پوچھے جا کے؟ حضرت عائشہ سے. کیوں؟ حضرت عائشہ بیوی ہے, زیادہ دیکھی ہے, زیادہ جانتی ہے, سب سے زیادہ جو قربت حاصل ہے وہ ان کو حاصل ہے, اس لیے وہاں والے ان کے حساب سے پوچھے بتاؤ اخبرنی عن الخلق, حضور کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ. عائشہ, نبی کا کردار کیسا ہے, نبی کا کیریکٹر کیسا ہے, نبی کی صبح و شامی زندگی کیسی کٹتی ہے؟ تو کہتے ہیں کانا خلقہ القرآن, نبی کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن کا ورق الٹاؤ, نبی نظر آئیں گے. all in all قرآن, عمل بالقرآن کانت جبلۃ لہ, میرے نبی کی شان. آج کی بیوی تو کیا 50,000 کا بھی کپڑا لا کر کے دے دو تو یہی کہے گی ارے اتنے دن سے ہوں 50,000 کا دیے تو کیا دیے جی. صحیح ہے, ہماری بیویوں کا یہ حال ہوگا. نبی کی بیوی ہے, صحابہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیریکٹر کیا ہے, چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے ہیں اور کیا ہے. پھر کہتے ہیں نبی کی کردار, نبی کی شان, نبی کی صفت, نبی کی صبح و شام دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو جا کر, نبی نظر آئیں گے. اب آپ بتائیے جس نے نبی کو دیکھا وہ زیادہ نبی کو جانتے ہیں یا 1400 سال کے بعد؟ اگر ہم زیادہ جانتے ہیں تو ہمیں صحابی سے زیادہ عظمت ملنی چاہیے, لیکن نہیں. صحابی کو عظمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے اور نبی کو دیکھ کر کے سمجھا ہے, نبی کا دیدار کیا, نبی کی صبح و شام زندگی کو دیکھا ہے, اور دیکھ کر کے جو چیز مانی جاتی ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟
آپ बहू को देखने के लिए जाते हैं तब ना शादी करते हैं। खाली बायोडाटा देख लिए और निकाह की महफिल में पहुंच जाए, ऐसा मुमकिन है? आप देखेंगे पहले, तब जाकर के सेटिस्फाई का मामला आता है, मुतमईन होने का मामला। देखी हुई बात, फारसी का एक मकूला है, सुनिदा कई बहुत मानिंदे दीदा, कि सुनी हुई बात देखे हुए की तरह नहीं रहती। लैसल खबरों कल मुआयना, मुआयना जो होती है, देखना जो होता है फेस टू फेस, फिजिकली तौर पर जो होता है, वो सुनने के बाद ऐसा करते वैसा करते वैसा करते, ये बातें शक के दायरे में आ सकती है। लेकिन आपने अगर किसी चीज को देखा, जैसे हाजी साहब है, मैंने मक्का देखा है, मानना पड़ेगा। जब हज किए तो वाकई देखा है। आप हज को न जा कहीं मक्का देखा है, कैसा देखा है? फिर आप 10 मिनट के बाद बोल रहे हैं ख्वाब में देखा है, मगर पहले शक हुआ ना। तो जो देखा हुआ होता है वो गारंटेड होता है। मैं दोनों की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि समझिए, अपनों ने भी नबी को गारंटेड माना, नबी को अच्छा माना, और दुश्मन भी जो देखे हैं अच्छा माना है। अब दोनों को सामने रख दो, उम्मत के सामने, मानने वालों को भी, तुम क्यों नबी को इतना इजीली रहे हो, और ना मानने वालों के सामने भी तुम क्यों हमेशा शक की निगाह से देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? हम उस नबी को मानते हैं। ये जब तुम्हारी असलों में, जाहिर काफिरों की असल अबू बकर तो नहीं हो सकती, अबू जहल ही होगी। हमारी असल अबू बकर होंगे। ईमान लाने वालों के असल सहाबा हैं। इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। अगर सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो हिदायत पर होगे। आज हम हिदायत पर हैं, इसका मतलब बेशक ईमान सहाबा है, हमारी असल सहाबा है। तो जो ईमान नहीं लाए हैं उसकी असल अबू जहल है, अतबा शैबा है, जो कुफारा मक्का है। सही है? तो अपनी असलों का तुम मुताला करो। तुम्हारी असलों ने भी कुफ्र के आलम में इस्लाम लाने वाले मोहम्मद अरबी को सच्चा कहा है, कसम खाकर। इसलिए तुम भी उस नबी की वजह से इस्लाम को फॉलो नहीं करते हो। कल भी नबी ने अबू जहल पर जोर नहीं दिया, अतबा शैबा पर जोर नहीं दिया। वो कंकड़ी से कलमा पढ़ाने वाले अबू जहल पर आंख दौड़ा देते तो ईमान नहीं लाता। वो कैसी बात कर रहे? पत्थर को जान दे दें, जबान दे दें। एक कंकर तू ही बता दे मैं कौन हूं, तो बात कर रहे हैं ना जी कंकर से। तो ये बेजान से बात करने वाले, बेजान को जबान देने वाले अगर कह देते अबू जहल पढ़ ले कलमा, इतना सिर्फ बोल देते ना, पढ़ लेता वो कलमा। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजान क्यों नहीं दी? रिवायत में आता है जो पांचों वक्त की नमाज का जो मामला है, और वो आजान अलग है। हजरत इमाम हसन के कान में आजान दी, वो आजान है। नमाज की जो आजान है नबी ने नहीं दी। आजान नबी की सुन्नत नहीं, सहाबा की सुन्नत है। ये जो मुअज्जिनीन है, समझ रहे? आजान क्यों नहीं दी, उसकी एक हिकमत बताए। इसकी हिकमत यह है कि आजान में एक लफ्ज है हय्या अलस सलाह, जिसका माना होता है आओ नमाज की तरफ। अब आप सोचिए, नबी अगर बुला लेते तो हिम्मत थी कि कोई ना आता, क्योंकि तासीर डालने वाला अल्लाह है। मेरे नबी ने जब कह दिया है, कंकड़ी से कह दिया, तो मैंने कह दिया है कंकड़ी कलमा पर। नबी अगर हय्या अलस सलाह कह देते तो कायनात का कोई शख्स बेनमाजी नहीं होता। यह हिकमत थी। कहने के जा रहा हूं कि इस्लाम को नबी से समझिए, इस्लाम को सहाबा से समझिए, इस्लाम को कश्मीरी टेररिस्ट से न समझिए। हम उनको भी बताना चाह रहे हैं, हम खुद को भी बताना चाह रहे हैं। तुम बाद में कहोगे टेररिस्ट, हम पहले कहते हैं वो टेररिस्ट है, हम पहले कहते हैं वो दहशतगर्द है, और जो भी सजाएं हैं दो। लेकिन सुनो, अगर अब्दुल्लाह ने कत्ल की है तो अब्दुल रहमान को सजा नहीं दे सकते, वरना फिर उस जालिम में और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। जिसने गलती की है सजा उसी को मिलनी चाहिए। हमने गलती की है, हमें सजा दो। आपको क्यों देंगे सजा? हमने नमाज नहीं पढ़ी है, तर्के सलात का अजाब हमको होगा, हमारे बाप को क्यों होगा? आपके घर में जिसने नमाज नहीं पढ़ी है अजाब उसको होगा, आपको क्यों होगा? इसका मतलब ये हुआ ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ये हमारे इस्लाम का दर्स है कि कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।
جو کیا ہے وہ اسی کو ملے گا. یہ ہے انصاف, یہ ہے عدل. غلطی کا جواب غلطی سے نہیں, غلطی کا جواب اصلاح سے دو, اور جتنا گناہ ہوا ہے اتنا ہی دو. ورنہ آپ ہمارے غزوات اور جنگوں کا بھی عنوان آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جنگ میں جانے سے پہلے ایک لفظ کا اعلان ہوتا تھا, خبردار بچوں کو نہ مارنا, خبردار عورتوں کو نہ مارنا. کیوں؟ یہ خوبی ہے, کیونکہ بچے اور عورتیں پہل نہیں کر سکتے, وہ مجبور ہوتے ہیں, جانے پر مجبور ہو گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی اگر جنگ میں دکھ جائے اپوزیشن میں تو نہ مارنا, کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے شوہر کی وجہ سے, اپنے باپ کی وجہ سے. اس لیے بچے اور عورتوں کو نہ مارنا. اب آپ غور کر رہے ہیں کتنا لحاظ کیا ہے اسلام نے, لیکن تم نے بچوں کو بھی مارنے کی بات ہے. تم جب بم بلاسٹ کرتے ہو تو کیا دیکھتے ہو کہ بڑے مر رہے ہیں اسے؟ جب گھر گراتے ہو, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں یار, ہم 5 بھائی ہیں, ٹھیک ہے, 5 بھائی نے محنت کر کے گھر بنایا ہے, اور ایک بھائی کا حصہ جو ہے وہ پہلے تحقیق کر لو, جتنا حصہ اس کا آتا ہے, اگر اس نے غلطی ہے تو وہ, اگر کرنا بھی ہے بلڈوز تو وہ کرو. پورے 5 بھائی پر ظلم کیسے کر رہے ہوتے؟ آپ سمجھ گئے اس بات کو, کتنی محنتیں مشقتیں لگتی ہیں. تو آپ جب نظام ظلم کو نافذ کرو گے عدل نہیں آ سکتا, اور عدل نافذ کرو گے تو وہ 4 بھائی جو 5ووں کا تھا کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرے گا, کیونکہ سامنے والے تو دیکھ لیا کہ یہ عدل کرتے ہیں. لیکن تم نے ان ایک ظالم کی وجہ سے سب پر ظلم کر کے گویا 4 کو بھی ظلم کے دلدل میں ڈال دیا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. جب کچھ نہیں کیے تو بلڈوز کر دیے, چلو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. تو یہ تو دہشت کا درس دے رہے ہو آپ. عدل کو نافذ کرو. اللہ نے اگر حکومت دی ہے, اللہ نے اگر قدرت اور خدمت کا دیا ہے موقع, تو صحیح اور نظام عدل سے دو. جب تک نمرود انصاف کرتا تھا, 400 برس کی عمر تھی نمرود کے پاس, بخار تک, سر میں درد تک نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. سوچیے, دشمن تھا خدا کا, مگر چونکہ رعایا کے ساتھ عدل کرتا تھا, 380 برس تک کوئی تکلیف نہیں دیا تھا اس کو. اور 380 برس کے بعد جب وہ ظلم لاسٹ کے 20 سال جب ظلم کا آغاز کیا, کوئی اس کو سجدہ نہیں کرتا, قتل کر دیتا, اس کو یہ نہیں کرتا, مار دیتا. تو رعایا پر ظلم کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ مچھر کے ذریعے سے ایک خاص نوکر کو رکھا گیا کہ سر پہ چپل مارو, صرف یہ نوکری ہے تمہاری. بتائیے, چپل اٹھانے کی نوکری تو سنے تھے, چپل مارنے کی نوکری پہلی بار سن رہے. تو اللہ جب ذلیل کرتا ہے, دیتا وہی ہے حکومت, چھنتا وہی ہے حکومت. عدل سے کام لوگے تو اور دے دے گا, ظلم سے کام لوگے تو ایسا کھینچے گا کہ کہا گیا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلیل بھی وہی کرتا ہے. آج داستان تک بھی نہیں ہے نمرود کی, آج داستان تک بھی نہیں ہے فرعون کی. اس لیے ہم سب لوگوں سے جمہوری نظام کے تحت جملہ اس درس کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی اسلام سے پیار کرو, قرآن سے جڑے رہو, شریعت سے جڑے رہو, مسجد کو ٹائم دو. ابھی یہ 2 مہینے کی چھٹی کا بھی ایک مسئلہ آیا ہو, تب ایسا نہ سوچو کہ اب کیا ہوتا, 2 مہینہ تو بس کر دیتا, اب موبائل دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں, ادھر سے آ جاتا بچہ اچھل کے, ادھر سے آ جاتا. ایسا چلو ذرا مؤذن صاحب سے بات کرتے ہیں, مؤذن صاحب کیسا تو بھی سنبھالو آپ. کیوں؟ ارے بس کر دیا ہے. جب پیدا نہیں ہوا تھا تو مؤذن صاحب سے تعویذ لیے تھے, دعا کرو حضرت ایک بچہ پیدا ہو جائے, اور آج اسی کو آ کر کہہ رہے ہو بس ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں بچوں کو نفرتوں کی دنیا میں ڈال رہی. یہ ذہن بناؤ کہ 10 مہینے تک میرے بیٹے تم مجھ سے دور رہی, ٹائم کم ملا, اب 2 مہینہ تک ٹائم پورا ملا ہے, اب ہم سب انجوائے کرتے ہیں. یہ ذہن دو, تب وہ اٹریکٹ رہیں گے آپ سے, ورنہ وہ خود آپ کو دور رہ کر تلاشیں گے, کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ, کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ, یہ سب تلاشیں گے. اس لیے سوشل میڈیا سے خود بھی 2 مہینہ تک
خاص طور سے دور رکھو اور بچوں کو ٹائم دو. میں ایک محبت سے ایک جملہ بول رہا ہوں, یہ بتائیے آپ کا گھر زیادہ سیف ہے یا کشمیر زیادہ سیف ہے؟ کھل کر بولیے. گھر سیف ہے نا بھائی. میں ابھی درس قرآن عورتوں کو دے رہا تھا, ان سے بھی یہی پوچھا کہ ابھی تم اپنے گھر سے 10 منٹ کی دوری پر آئے, لیکن آنے سے پہلے یہ اسکارف لگا رہی ہے, یہ برقع پہن رہی ہے, ایسا چھپ رہی ہو, کیوں؟ راستے میں انسیف محسوس کر رہے, یہی ہے نا, انسیف محسوس کیے اس لیے تم نے. لیکن یہاں سے تم جب دروازہ کھولتے ہی برقع ایسا کھولتے, یہ ایسا کھولتے, ایسا کیوں؟ ایک دم سیف جگہ پہ آ گئے. صحیح ہے. تو سیف سب سے بہترین کون سی جگہ بنی؟ گھر. پھر یہ 2 مہینہ تک کشمیر, مالیگاؤں, یہ گاؤں وہ گاؤں جانے کے واسطے کہیں کو سوچ رہے ہیں. سب سے زیادہ آپ کا گھر سیف ہے. تو بچے اگر بولے نہیں پاپا چلو نا چھٹی ہے نا, چلے انجوائے کرنے, تو ان کو بولیے بیٹا سب سے بہترین جگہ گھر ہے, سب سے بہترین جگہ گھر ہے. سیف باہر سے نہیں ہے. اپنا ٹکٹ, اپنا ریزرویشن, اپنا کنفرمیشن, اپنی سیٹ, لیکن سامنے والا نام لے کر کے آپ کو مار دے رہا ہے, موبلٹی کر دے رہا ہے. پیسہ بھی آپ کا, محنت بھی آپ کی, سب کچھ آپ کی. لہذا جتنا بھی وقت ہو بلا ضرورت آپ باہر نہ جاؤ, اپنوں میں زیادہ وقت گزارو. نئی نسلوں کو یہ ذہن دو کہ ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں. انہیں یہ محسوس نہ ہونے دو کہ باپ تو اپنے موبائل میں مگن, ماں اپنے موبائل میں مگن, بھائی اپنے موبائل میں مگن, تو میں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا. چلو کبھی جا کر کے وہ توڑ دیتے ہیں, کبھی وہ توڑ دیتے ہیں, کبھی یہ توڑ دیتے ہیں, اور موبائل رکھ کر کے پھر مارنے لگتے ہو. کبھی یہ سوچا تم نے کہ یہ ٹوٹا کیوں؟ اگر بیٹھ کر تم باتیں کرتے, دادا کے بارے میں بتاتے, نبی کے بارے میں بتاتے, فاطمہ کے بارے میں بتاتے, بلکہ بچوں کو ذہن دو مطلب 10 مہینے تک تو تم نے لاڈ میکالے کی تعلیم پڑھی ہے, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, سائنس یہ سب پڑھے ہیں. آؤ 2 مہینہ تک ہم تمہیں وہ پڑھاتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں, جسے شریعت کہتے ہیں. یہ تعلیم تمہیں یہیں تک رکھے گی, تمہیں آفس تک رکھے گی, لیکن قرآن, حدیث, ماں باپ کی خدمتیں تمہیں قبر سے شروع ہو جائے گی. یہاں بھی تمہیں کامیاب کرے گی, اور وہ دنیا جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے اس دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے. یہ ذہن دیجئے. یہ جو سمر چھٹی ہے نا, خاص طور سے اس میں آپ خود یہ ہو جاتے ہیں. میں نے عورتوں سے کہتے ہوئے سنا, حضرت اب میں تو سینٹر چلاتا ہوں, حضرت بس کر دیا, کیسا تو بھی سنبھالو. میں تو اندر اندر پہلے خوش ہوتا ہوں, ماشاءاللہ یہ ہے اسلام کی خوبی کہ جب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اسلام جگہ دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سبائیہ اور مسائیہ مذہب اسلام جگہ دیتا ہے. گویا اسے خود معلوم ہے کہ ہمارا بچہ ہر طرح سے یہاں سیف رہے گا, ہر طرح سے یہاں اخلاق سے, کردار سے, ہر طرح سے یہاں سیف رہے گا. لیکن پھر کہتا ہوں, کیوں آپ اس طرح بول رہے ہو بس ہو گئے؟ ابھی تو تم 4 سال پہلے تعویذ لے کر گئے تھے کہ ایک بچہ ہو جائے. حضرت بچہ ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہو بس ہو گیا. پھر اس کو پریپیئر کرتا ہوں کہ نہیں, آپ کے قدم میں اسی کی پیدائش کی وجہ سے اللہ نے جنت رکھے, اور آپ کہہ رہے ہو بس ہو گیا. باپ اگر ہے تو کہتے ہو جنت کے دروازے ہوا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ کشمیر کی وادی ہوا, آپ کو جنت, ریل جنت کا دروازہ کہا گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو بس ہو گیا. کب گود لیں گے آپ؟ کب اپنے زانوں پر بٹھائیں گے؟ کب سر سلائیں گے؟ کب اسے محسوس ہوگا کہ ماں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے میرے سر پہ؟ کب اسے محسوس ہوگا کہ باپ کا سایہ ہے میرے پاس؟ کب یہ احساس دلائیں گے آپ؟ تو خیر, یہ سب ذہن سے ماشاءاللہ ذہن سازی ہوئی ہے. یہ نئی جگہ ہے, اس لیے میں یہ ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی محسوس کروائیے ان سے میرا باپ ہے. بیوی کو ذہن دلائیے کہ محسوس کرواؤ کہ میری بیٹی, میں ماں, میں ہوں. وہ اپنی سہیلیوں سے پوچھتی ہے پیریڈز کے مسئلے, وہ اپنی کزن سے پوچھتے ہیں. توبہ, ماں سے دور ہو گئی اولاد, گوگل سرچ کر رہی ہے, یوٹیوب سرچ کر رہی ہے بچیاں. پھر کس لیے ماں باپ پہلی یونیورسٹی کہیں اسلام میں؟ ماں کا گود پہلی یونیورسٹی کس لیے ہے؟ یہ یونیورسٹی وہ ہے کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں دی جا سکتی, ماں پریکٹیکلی طور پر وہ تعلیم دینے کے لیے ہے. یہ بڑی یونیورسٹی ہے.
یہاں سے نکلنے کے بعد ہی کوئی یونیورسٹی میں جگہ ملتی ہے، کردار ماس بناتی ہے، اخلاق باپ سنوارتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اے ایمان والو خود پہلے پھر اہل و عیال کو۔ اگر آپ بھی ہوں گے پریپیئر، آپ بھی اگر ہوں گے ویسے، تب آپ شان سے، آپ کے پاس رنگ ہی نہ ہو تو دوسروں کو کیسے رنگیں گے آپ کو پہلے رنگنا ہوگا خود بھی اسلامی زیور سے، اسلامی رنگ سے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید، رسالت کی کسوٹی، نبی کا قدم، صحابہ کرام کی عظمتیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے تھوڑا سا بھی اگر ان کے پاس شدھ بدھ ہے، ان سے پوچھئے، ہماری ماں اور بہنوں سے پوچھئے کیا تم فاطمہ کی طرح ہو سکتی ہو؟ آنکھ بند کر کہیں توبہ 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 کرے گی کہ نہیں؟ کتنی بھی وہ عابدہ زاہدہ پاکیزہ کچھ بھی ہو، لیکن توبہ توبہ ضرور کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اپنے نکاح میں ہم اپنے باپ ماں کی دعا نہیں کرتے اللہ میرے ماں باپ کی جیسی محبت ہے ایسے ہی ان دونوں جوڑوں کو محبت دے دے، نہیں دعا کرتے ایسا۔ دعا کرتے ہیں اللہ محمد اور عائشہ کی محبت عطا فرما، علی اور فاطمہ کی محبت عطا فرما۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ نکاح میں ہم یہ بولتے ہیں، جبکہ ماں باپ بھی ہمارے اچھے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بولتے اللہ ان دونوں کے درمیان ایسی محبت دے جیسے میرے ماں باپ کے درمیان دیے، بولے کبھی نہیں بولتے۔ ہمارے دادا دادی کو دیے، نانا نانی کو دیے، بولتے نہیں بولتے۔ اس کا مطلب آج بھی انوائلنٹری میں صحیح، آج بھی ہمارا ہر طرح کا آئیڈیل صحابہ ہی ہے اور نبی ہی ہے۔ تو جب انوائلنٹری میں ہے تو پوری توجہ میں کیوں نہ آپ لائیں؟ پوری توجہ میں لائیے نا۔ جب علی کے جگہ پہ اور فاطمہ کی جگہ پر دلہا اور دلہن کو لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی محبت عطا کر، ان دونوں کی جیسی محبت عطا کر، تو اب آپ کو علی کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہوگی، فاطمہ کا کردار اپنانا ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے نا، تب دعا قبول ہوگی۔ ورنہ آپ بتائیے کہ آپ علی کی طرح محبت مانگ رہے ہیں اور بے نمازی ہیں، علی فاطمہ کی طرح محبت مانگ رہے ہیں اور بے پردہ ہیں، فاطمہ کی طرح محبت مانگ رہے ہیں اور بے پردہ ہیں، نہ حجاب ہے، نہ نقاب ہے، نہ حیا ہے۔ تو آپ کی شادی میں یہ جو دعا کی گئی ہے یہ فراڈ تو ہو سکتا ہے، ریئلٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ریئلٹی لائیے اپنی لائف میں اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں سے، اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون سے سوئیں اور آپ کی نسلیں آپ کے لیے قرآن خوانی کریں، درود پڑھے، وظیفے کریں، تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں بھی کرے گی نا، تو حدیث کے الفاظ صحیح مسلم سے سنیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد اگر نیک ہوگی، نمازی ہوگی، حج کرے گی، نیکوکار ہوگی، تو وہ جب نماز پڑھتی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بعد میں دیتا ہے، ان کے ماں باپ کو ثواب پہلے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بنانا ہوگا تب نا۔ آپ نے آفیسر بنایا، انجینئر بنایا، یہ قبر میں کوئی کام دے رہا ہے آپ کو؟ کیا وہ فزیکل پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کرے گا؟ بایولوجی پڑھ کے ایصال ثواب؟ نہیں۔ آپ نے قرآن پڑھایا کہ نہیں؟ یہ 2 مہینہ بس نہیں ہونا۔ اگر ہے سمر کا کہیں سمر کیمپ وغیرہ تو آپ دیجئے، آئیے بھی چھوڑنے کے لیے، لے جائیے بھی آپ۔ اولاد ہر حال میں مقدم رکھیے۔ آپ بولیے صرف نہیں کہ ہم اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کیجئے اولاد کے لیے سب کچھ۔ دنیا کو بولتے ہیں جو کچھ ہے سب اولاد کا ہے، جو کچھ نہیں اولاد کا۔ جب اسے قرآن نہ دے سکے آپ، جب اس کے سینے کو نور محمدی نہ دے سکے آپ، صحابہ اہل بیت کی عظمت نہ دے سکے، تو کیا دیا آپ نے؟ آپ وہ دیجئے کہ آپ پھر اس کا لیجئے جا کر اس دنیا میں دے دیجئے۔ آپ کہ 2 مہینہ ٹائم دیجئے ان کو، گھر میں یہ تقریر کا جو جملہ ہے ٹائم دیجئے، موبائل مت دیجئے، دادا کے بارے میں بتائیے، بزرگوں کے بارے میں بتائیے، ٹائم دیجئے، اچھی اچھی باتیں کیجئے۔ چھوٹے اگر ہیں تو کلمہ پڑھ کر خود بھی سوئیے، ان کو سلائیے، دیکھیے کتنے اچھے خواب دیکھیں گے۔ ورنہ آپ بچے پر ہاتھ رکھتے رہیں گے، گھر سے اٹھے گا، کیا ہوا بچے؟ کیا ہے کہ سانپا دیکھ رہے سے یہ دیکھ رہے تھے، یہی سب ہوتا ہے۔
موبائل دیکھتے دیکھتے آپ بھی سو جاتے ہیں، صبح میں پھر فون کرتے ہیں، حضرت ایسا دیکھے ویسا دیکھے، قبراں دیکھے گھر میں، پونا میں تھا ایسا دیکھا تو ویسا دیکھا. تو اب پہلے ہی پوچھتا ہوں، فجر پڑھے نہیں پڑھے تو کیا قبراں نہیں دیکھیں گے تو کیا رسول کا روزہ دیکھیں گے؟ آپ پرفیکٹ رہیں گے تو پرفیکٹ خواب آئے گا. اب پرفیکٹ ہے ہی نہیں تو پرفیکٹ خواب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے آپ کو ہم کو الحمدللہ ایک ایسے نظام کے تحت جیتے ہیں جسے نظام اسلام کہتے ہیں، جو امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے اور سکون کا مذہب ہے. یہ ظاہری طور پر اگر آپ کو ابھی جو سچویشن ہینڈل کریٹ کیے جا رہے ہیں سچویشن کو، ان سے آپ کو مقابلہ عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ایکسپلینیشن کے اعتبار سے آپ کو کرنا چاہیے. آپ کوئی ایسی سرگرمی میں ہرگز نہ جائیں، کوئی ایسی تنظیم میں ہرگز نہ جائیں جہاں ون وے ہو، ون سائڈڈ ہو، جہاں نبی تک پہنچایا جاتا ہو، جہاں قرآن تک پہنچایا جاتا ہو، جہاں امن کا پاٹھشالہ سکھایا جاتا ہو، جہاں سکون کا پاٹھشالہ سکھایا جاتا ہو، جہاں درس دیا جاتا ہو شانتی سے رہنے کا بھی، قرآن کی ریئلٹی کا درس دیا جاتا ہو. ایسی تنظیم سے آپ جڑیے بھی، خود بھی آپ ایسا بنیے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو، آج کی اس حاضری کو آپ سب کی قبول فرمائے، اور بالخصوص حاجی صاحب کا جانا مبارک ہو. آئیں بھی وہاں سے، ہم سب کے لیے جائیں بھی وہاں، نمائندگی کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حرمین کی زیارت سے ہم سب کو نصیب کرنا. مولا یا اللہ پاک جو گئے ہیں انہیں بار بار نصیب کر، جو نہیں گئے ہیں انہیں کم سے کم ایک بار عطا کر. یا اللہ ملک بھارت میں شانتی کا ماحول قائم کر دے. جو اشانتی پھیلا رہے ہیں مولا انہیں ہدایت عطا فرما. ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچا، اشرار کی شرارتوں سے ہم سب کو بچا، فرقہ پرست طاقتوں سے ہم سب کو بچا. مسلمان کو نبی، آل نبی، صحابہ، قرآن، شریعت کے نام پر محبت مصطفیٰ پر ایک کر دے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. بند کر دیے.